یہ وہ والی پارٹی نہیں ہے. ہم نے اپنی جوانیاں اس لیے نہیں لٹائی. بند کمروں میں فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ جس قسم کے معاملات آپ پارٹی میں چلانا چاہتے ہیں یا آپ چلا رہے ہیں, یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو منظور نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے حلقے کا الیکشن کیوں نہیں لڑتے. میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, جو سب کو پتا ہے کہ بیرسٹر سیف وہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے. جو پچھلی لسٹ تھی وہ جہاں سے اپروو ہوئی تھی اس کو کیوں چینج کیا گیا. ایز اے پروٹیسٹ مجھے یہ فیصلہ آج بھی قبول نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر صرف گولیاں کھانے کے لیے نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو وہ مقام دینا ہوگا. سینٹ کے معاملے کے اوپر جو کچھ بھی ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ہم صرف چند گزارشات رکھنا چاہتے ہیں. پارٹی کو بھی اور اپنے پارٹی کے ورکرز کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سٹینڈ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے تھا. ہم اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن بھی جو ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہے. میں نے ہمیشہ پچھلے 23 سال سے پاکستان تحریک انصاف میں جتنا بھی اپنا وقت گزارا ہے وہ سب کچھ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. میرے سے جو کچھ ہوتا رہا میں نے ہمیشہ صبر سے اور خاموشی سے اور حوصلے سے وہ سب کچھ سہا. مجھے اور ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سیٹ کی خاطر کھڑے ہوئے تھے, ہم سیٹ کی خاطر نہیں کھڑے ہوئے تھے. ہم لیڈرشپ کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر صرف گولیاں کھانے کے لیے نہیں ہے, صرف وہ زخمی ہونے کے لیے نہیں ہے. ان کے بچے, ان کے خاندان, وہ سب جو ہے وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے. آپ کو اور ہم سب کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو وہ مقام دینا ہوگا. کوئی کسی کا زر خرید غلام نہیں ہے. ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں, پوری سینٹرل لیڈرشپ سے یا پروونشل لیڈرشپ سے یا ہماری جو یہاں پہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں ان سب سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے. ہم کسی سیٹ کی خاطر نہیں کھڑے, نہ ہمیں یہ سیٹیں. اس سے پہلے 2018 کا الیکشن آپ چیک کر لیں کہ اس وقت کے سابقہ چیف منسٹر پرویز خٹک, اس وقت کے اسپیکر صاحب جو تھے اسد کیسر صاحب اور عاطف خان جو وہ ایک منسٹر تھے اس وقت, اور جب ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی تو مجھے اسپیکر ہاؤس پہ بلایا گیا اور میرے سے ٹکٹس کے بارے میں پوچھا گیا. میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا, میں نہیں لڑنا چاہتا. وہاں پر بھی میں نے پارٹی کے ورکرز جو میرے سے ہو سکتا تھا, جو کچھ بھی ہو سکتا تھا میں نے دیا. یہ ارباب صاحب بیٹھے ہوئے اس وقت وہ جنرل سیکرٹری تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے حلقے کا الیکشن کیوں نہیں لڑتے. میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے. میرے سے خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی 2018 کی الیکشن سے پہلے, ہمیں بلایا گیا تھا. جو پرانے لوگ تھے ان کو بلایا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا جو بھی وہاں پہ باتیں ہوئی ان میں انہوں نے پھر مجھے سائٹ پہ بلا کر مجھے کہا کہ عرفان آپ الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے. میں نے وہاں پر بھی ان کو کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی تحریک انصاف کی انٹیگریٹی کے اوپر, عمران خان کے ویژن کے اوپر اور عمران خان کے نظریے کے اوپر کبھی بھی ہم نے سودا نہیں کیا. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں یہ جس قسم کے معاملات آپ پارٹی میں چلانا چاہتے ہیں یا آپ چلا رہے ہیں یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو منظور نہیں ہے. تحریک انصاف کے ووٹرز کو, تحریک انصاف کے سپورٹرز کو اور تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو جو ہے یہ وہ والی پارٹی نہیں ہے. ہم نے اپنی جوانیاں اس لیے نہیں لٹائی کہ یہاں پر چند لوگوں کا جو ہے وہ فیصلہ چلے گا اور چند لوگ بیٹھ کر منورنگ کر کے اور مینج کر کے معاملات جو ہے وہ یہاں پر فیصلے نکالیں گے اپنے جو بھی ان کا غرض ہے. میں پھر دیکھیں آپ سے درخواست کرتا ہوں پوری لیڈرشپ سے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا, کیا کوئی پارلیمانی بورڈ بنایا گیا, کیا پولیٹیکل کمیٹی میں اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی, کیا جو سی سی کی جو ہماری کمیٹی ہے کور کمیٹی کی اس کے اوپر ان معاملات کے اوپر کہیں پہ ڈسکشن ہوئی. جو پچھلی لسٹ تھی وہ جہاں سے اپروو ہوئی تھی اس کو کیوں چینج کیا گیا. چینج کرنے سے پہلے اور عمران خان سے اپروول لینے سے پہلے اور اس کو کیوں ڈسکس نہیں کیا گیا, پارٹی کے جو فورمز تھے وہاں پہ ڈسکس کیوں نہیں کیا گیا. ہم اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, جو سب کو پتا ہے کہ بیرسٹر سیف
वो हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। उसका कोई फैसला या उसकी कोई बात वो हमें कबूल नहीं है। हमारे लिए इमरान खान का कहा हुआ, इमरान खान का जो भी हुक्म होगा वो हमारे लिए सर आंखों पर, लेकिन बैरिस्टर सैफ जैसे टाउट्स अगर वो ये फैसला लेकर आएंगे तो हमें कोई ऐसी जो है वो फैसले और ये इस तरह के इकदामात हमें मंजूर नहीं है। मैं आपसे सरबस्ता दरख्वास्त करना चाहता हूं, हमारा जो स्टैंड था, हमने जो कुछ किया वो किसी सीट की खातिर नहीं था। आपने देख लिया कि जो चीजें आपसे छुपी हुई थी वो सब आपके सामने लेकर आए। पार्टी के मामलात जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं, वो आपके सामने हम लेकर आए। हम जितना स्टैंड ले सकते थे हमने वो स्टैंड लिया। इसके अलावा जो भी इस वक्त पार्टी का डिसीजन था, और फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब का और दूसरी जितनी भी पार्टी लीडरशिप है, बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन साहब है, उनकी कॉल्स आई, चीफ मिनिस्टर की कॉल आई, हमारे आज उसके ऊपर हमने पिछले 4 दिनों से, ये हमारे यहाँ पे कारकुन बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर 2-2 बजे तक और 3-3 बजे तक उसके ऊपर डिस्कशन करते रहे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा इकदाम उठाना चाहिए। मैंने जो फैसला भी किया अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के कहने के ऊपर किया, और मैं इन्हीं के कहने के ऊपर जो है मैं वापस एज अ प्रोटेस्ट मुझे ये फैसला आज भी कबूल नहीं है। जो जिस तरीके से ये पार्टी चलाई जा रही है वो मामलात हमें कबूल नहीं है। हम अगर चेंज का मुतालबा करते हैं, हम अगर तब्दीली का मुतालबा करते हैं, तो फिर हमें जो है वो तब्दीली दिखानी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग मोहब्बत करते हैं। उसके ऊपर इमरान खान जो हमारा लीडर इस वक्त आज कैद है, वो किस वजह से कैद है? वो उसूलों के ऊपर खड़ा हुआ है। वो स्टैंड उसने जो लिया हुआ है वो उस नजरिए को जो है, उस नजरिए को हमने प्रोटेक्ट करना है। मैं इससे ज्यादा मजीद कुछ नहीं कहना चाहता। जो भी हमने फैसला किया है वो अपनी पार्टी के बेहतर मफाद में किया है। चाहे, और एक बात वाजे कर दूं कि हमें बहुत सी ऑफर्स आई, हम बगैर किसी लालच के जो है वो हम पीछे हट रहे। मैं आपको यकीन से बताता चलूं कि मेरे अपने अंदर की जो जमीर है वो आज भी हमें झंझोड़ रहा है कि आप पीछे ना हटे, आप पीछे ना हटे, किसी सूरत भी आप पीछे ना हटे, आप मुकाबला करें। लेकिन हमें अपने जिस तरीके से जो लेटर हमें आया और जो फिरदौस शमीम नकवी साहब से जो फोन पे बात हुई और जितने भी मामलात उन्होंने हमारे सामने रखे, उसके बाद मेरे ख्याल में इससे आगे जाना वो पार्टी के मफाद में नहीं है। लिहाजा हम पार्टी के मफाद में जो है वो अपने कागजात जो है वो विड्रॉ करते हैं। शुक्रिया।